میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں عام سا لڑکا تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کوئی اتنی نازک اور حسین لڑکی میری ہو سکتی ہے۔ میری نسبت میری ہونے والی بیوی کا رنگ بہت چمکتا دھمکتا تھا، اس کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، تم تو چھپے رستم نکلے، سچ بتاؤ کیا تم پہلے سے ہی یہی سوچ کر یہاں آئے تھے؟ میرے دوست تجسس سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کی بات پر میں ہنس پڑا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے گیا تھا۔ وہاں جا کر خبر ہوئی ان دنوں کیلاش کی وادی میں اچاؤ میلہ کا موسم تھا۔ اچاؤ میلہ میں کیلاش کے لڑکے اور لڑکیاں گیت گاتے، ناچتے اور عید مناتے ہیں۔ یہ شادیوں کا موسم ہوتا جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح کیلاش کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے، کہنے لگے اگر یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا ہے تو ہمیں کیلاش کے اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ میں تھوڑا متذبذب تھا۔ مجھے لگا وہ لوگ ہمیں اپنے میلے میں آنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں تیار ہو کر ناچتی گاتی عید مناتی ہیں۔ مگر تب دوستوں نے بتایا اس میلے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میلے میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تو میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں حسین نازک لڑکیوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ روایتی لباس اور ٹوپیوں میں خوبصورتی سے تیار وہ لڑکیاں گلے میں بازو ڈالے خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ میرے دوست بھی ان میں شامل ہو کر ناچنے لگے۔ میں حیرت زدہ سا ان زندہ لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگیں۔ ہم نے وہاں کھڑے ایک لڑکے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ لڑکیاں اپنے لیے دلہا کی تلاش میں یہاں آئی ہیں۔ ہم اس میلے میں اپنے لیے ہمسفر ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جائیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، جس کو جو بھی لڑکا پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کو تو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے مذاقاً دوستوں سے کہا اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دلہا تلاش کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے، کیا خبر کسی کے دل میں ہم اتر جائیں۔ میں دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا میں کیلاشی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی کہ میری بیوی بھی ایسی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، ہم اپنے لیے یہاں سے دلہن پسند کر لیں، اسی لیے دور دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم کا سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنا بٹوا ٹٹولا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی تاکہ میں سفر میں کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ مجھے لگا وہی رقم میرے کام آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس تو صرف 40,000 تھے۔ کچھ رقم میں پہلے چترال آنے تک خرچ کر بیٹھا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بہت شفاف تھی۔ سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کا بار بار شرمانا اور ہنسنا میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ کہیں خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں، مگر کیلاش کی وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا اور اسے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کی نظر میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کر لے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں بہت مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچ کے لیے لیتے ہیں۔ میرے پاس 40,000 تھے، انہوں نے وہی لے لیے اور شادی طے کر دی۔
مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ کلاش کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی، ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آج میں کلاش کے کسی فرد سے شادی کرتی تو میرا یہی مذہب رہتا، مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا ہو گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا۔ جب میں نے انہیں اپنے نکاح کا بتایا تو وہ سب بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا میں مذاق کر رہا ہوں۔ تمہیں بھی جو لڑکی پسند آئے اس سے جا کر بات کرو، دوستی بڑھاؤ۔ ہو سکتا ہے بغیر پیسوں کے وہ لڑکی مان جائے، کیونکہ یہاں پر لڑکی اور لڑکا جو بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیں وہ نکاح کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو اکسایا تو ایک دوست مجھ سے کہنے لگا، تم تو پاگل ہو، حسین صورت کے دیوانے ہو رہے ہو۔ تمہیں کیا خبر ان کلاشی لڑکیوں کے بارے میں کیسی کیسی کہانیاں مشہور ہیں۔ شادی اگر ایک دن کا کھیل ہوتا تو ہم ضرور کر لیتے، مگر یہ تو عمر بھر کا فیصلہ ہے۔ تم سوچو، اپنے والد کو اس بارے میں کیا بتاؤ گے؟ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں لڑکی کو مسلمان کر کے اسے نکاح کروں گا اور واپس لے جاؤں گا۔ مجھے زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو میری والدہ کی چند سال پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ میرے والد تو پہلے ہی نہیں سمجھ پاتے کہ میرا رشتہ کیسے اور کہاں کریں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے جب میں اپنی بیوی کو اپنے والد سے ملواؤں گا تو وہ اسے دل سے قبول کریں گے۔ مگر میرے دوست عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ابھی تو خوش ہو رہے ہو، ہم تمہاری خوشی ضائع نہیں کرنا چاہتے، مگر شادی کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کلاشی لڑکیاں کتنی عجیب ہیں۔ نکاح کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لینا، شادی کے بعد ایسا نہ ہو تم اپنی بیوی کو سمجھنے لگو تو طلاق کا فیصلہ کر بیٹھو۔ میں سمجھ نہیں پایا میرے دوست مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے۔ میں نے یہ جاننے میں دلچسپی نہیں لی کہ انہوں نے کلاش کے لوگوں کے بارے میں کیا کہانیاں سن رکھی تھیں۔ کچھ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میرے حواس پر تو اس وقت اس لڑکی کا حسن سوار ہو رہا تھا۔ اپنی خوشی میں نے اپنے دوستوں کی کسی بات کی توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا، میں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی لڑکیاں شادی کے بعد بدل جایا کرتی ہیں۔ میں پریقین تھا کہ لاش کی زندہ دل معصوم لڑکی میری بیوی بن کر میری زندگی کو حسین بنا دے گی، مگر میرے دوست نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرے دل میں کہیں ہلکا سا یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا، میرے دوست جلن کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ کلاشی لڑکیوں کو دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کر سکتے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرے پاس 40,000 تھے اور میری پسند کی لڑکی مجھے مل گئی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گیا، اس کا نام رائنا تھا۔ رائنا نے مجھ سے کہا، تم مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو جاؤں گی، مگر ہماری شادی آج نہیں ہو سکتی، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں حیران ہوا، میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکا پسند آتے ہی اس سے نکاح کر لیتی ہیں۔ کہنے لگیں، ایسا ہی ہے، میں تم سے نکاح کروں گی اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہماری خاص روایت ہے، اس کے بعد ہی میں تمہیں ملوں گی۔ میں نے کہا، ایسی کیا روایت ہے؟ کہنے لگی، میں آج گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دے دوں گی کہ میں نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا اور اس کے ساتھ میں بھاگ رہی ہوں، تم مجھے لینے آ جانا، میں تمہارے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں بولا، تمہیں گھر سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کریں گے۔ میں تو بھکلا گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کلاش کے لوگ میرے خلاف ہو جاتے اور اپنی لڑکی بھگانے کے الزام میں مجھے مار پیٹ کرتے، مگر رائنا میری بات پر ہنسنے لگی، بولی، فکر مت کرو، میں کسی سے نہیں چھپا رہی، پیشگی اطلاع دوں گی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، یہ ہماری روایت ہے، کوئی مجھ پر غصہ نہیں کرے گا۔ تمہاری اجازت سے کل یا پرسوں میرے والدین مجھے گھر لے جائیں گے اور پھر ہم دونوں رسم و رواج کے ساتھ شادی کر لیں گے، مگر پہلی رات مجھے تمہارے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ میری محبت کا یہی اعلان ہوگا کہ میں نے تمہیں چن لیا۔ رائنا کی باتوں نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عجیب رواج کبھی نہیں سنا تھا، مگر مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا۔ اس رات میں رائنا کو لینے پہنچا تو وہ میری منتظر تھی۔ میں اسے گھر سے بھگا لایا۔ اپنی حرکت پر مجھے خود ہنسی آئی۔ میں جس معاشرے میں پلا بڑھا تھا وہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ساری زندگی اس بات پر ذلیل کیا جاتا، مگر کلاش میں لڑکی بھگانے پر کوئی خون خرابہ نہیں۔ تب خوشی میں اس عجیب رسم سے لطف اندوز ہوا۔
میں نے نہیں سوچا تھا میری زندگی میں آگے کیا موڑ آنے والا ہے۔ اگلے روز رائنا کے والدین لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے انہیں بتایا میں نے رائنا کو مسلمان کر دیا ہے اور اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنے پرانے رسم و رواج ایک طرف رکھ دیے اور میں نے رائنا سے نکاح کر لیا۔ میرے دوست ابھی وہاں گھومنا چاہتے تھے، میرا بھی واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ میں گھومنے کے لیے آیا تھا مگر اپنی پسندیدہ لڑکی کو بیوی بنا بیٹھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری بیوی نے میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ 4 دن ہم نے بغیر کسی پریشانی کے گزارے، مگر 5ویں روز میری بیوی کچھ سنجیدہ سی لگی۔ میرے سے پوچھنے لگی، تم ابھی یہیں رکو گے یا جلد واپس جانا ہے؟ میں سوال پر چونک گیا۔ اس سے کہا، میں ابھی فارغ ہوں، کچھ دن یہیں رکوں گا۔ وہ جواباً سوچ میں گم ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ سادگی میں اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں رائنا نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا، مگر اس کے چہرے پر سوگواری مجھے ٹھٹکا گئی۔ شاید میں اسے اپنے گھر نہیں لے جا رہا تھا، اسی لیے وہ گھبرا رہی تھی۔ اسے تسلی دیتے ہوئے میں اس کے قریب ہونے لگا تو اچانک اس نے مجھے دور جھٹک دیا۔ اس رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا سا دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادی کے نظارے میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تمہاری شادی کیسی گزری؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے پوچھا کہ نکاح سے پہلے مجھے کلاشی لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ میرے دوست ٹھٹک گئے۔ شادی کے 4 دن بعد میں اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے، تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی۔ وہ جاتے جاتے بولی، میں تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا تھا، اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میری بیوی کہاں گئی، وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اس بات پر میرا مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی، رائنا بشالی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ میں بددل ہو گیا۔ سوچا جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری تھی وہ کامیاب کیسے ہوتی۔ میں نے اپنی شادی کی باپ کو خبر تک نہیں دی تھی۔ کئی مردوں کے درمیان ناچتی گاتی لڑکی انجان لڑکوں کی محبت پر ایمان لے آئی۔ عزت سے نکاح کرنے کی بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی، مگر پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا۔ میری خاموشی میرے دوستوں پر سب واضح کر گئی۔ میں ہنستا مسکراتا اس وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا۔ میں واپس پہنچا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر کھجانے کی فرصت تک نہیں رہی۔ میرے والد صاحب پریشان ہوئے۔ میں گمسم رہنے لگا۔ رائنا کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر اب مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں اپنے حلقہ احباب کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا۔ رائنا کی بے وفائی میں بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی سے بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے، مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد آخری سیمسٹر شروع ہو گیا تو میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی، صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط رکھا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا، میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، میں بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تب امتحانات کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھا، اسی لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ سر ہلا کر چلی گئی۔ آخری سیمسٹر کے امتحانات تک میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی، میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی بھی رائنا کا خیال نہیں گیا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی رائنا کی یاد آتی تو دل درد سے بھر جاتا۔ میرے دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔
مجھے لگتا تھا رائنا اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے جوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا ہوا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنی عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگے میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا، اسی لیے میں تم سے ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسی سے تمہاری شادی کروا دوں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی کیسی ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا رائنا کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میرے حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت کی، کمرے کا پرانا فرنیچر ہٹا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے اپنی چیزیں نکالیں تو میرے سامنے ایک خط آیا۔ وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا، گلابی سے ریپر میں بند کیا گیا تھا۔ وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک کر وہ خط پھینکنے لگا تو مجھے یاد آیا ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آیا وہ خط مجھے رائنا نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں اداب کے ساتھ رائنا نے ایک پیغام لکھا تھا، میں چند روز کے لیے ویشالی جا رہی ہوں، تم ابھی چترال میں ہی موجود ہو، اسی لیے فکر مت ہونا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم کلاشی لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتیں، ہم ویشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں۔ تم چاہو تو مجھے ویشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے، میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ رائنا کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس کی ماں نے بھی اسی جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے کیلاش میں ویشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سب واضح ہو گیا۔ وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ کیلاش کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام ویشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھیں، حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے 10 روز وہ اسی ویشالی میں ہی گزارتیں۔ ویشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا۔ مردوں کو ویشالی کی دیواروں کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا۔ ویشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ رائنا چند روز کے لیے بتا کر گئی تھی، وہ مجھ سے سب کہہ گئی، پھر بھی میں اسے بے وفا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا اور کبھی پلٹ کر بھی نہیں گیا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سال میں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا، رائنا کی یاد میں پاگل ہوتا رہا، کبھی جان نہیں پایا کہ وہ ویشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر کیلاش پہنچ جاؤں اور رائنا سے اپنے کیے کی معافی مانگوں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اپنے والد کے پاس گیا۔ وہ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں چند روز کے لیے چترال جانا چاہتا ہوں۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے اور تمہیں چترال جانا ہے؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا۔ وہ بکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رویا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا سفر بہت لمبا ہے، مگر میں پہلی فرصت میں رائنا کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ کیلاش میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا رائنا کے گھر پہنچ گیا۔ میرے دستک دینے پر رائنا کے والد باہر آئے۔ وہ بہت کمزور لگ رہے تھے، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقتی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔
میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں گڑگڑانے لگا، مجھے بات کرنے دیں، میں رائنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے رائنا کو طلاق نہیں دی، میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں، وہ میری بیوی ہے، مجھے ایک بار میری بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کیں تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا، اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آئے ہو تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی رائنا کا چند ماہ پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے حواس یکدم اڑ گئے، مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، مجھے ایک بار رائنا سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری بات تفصیل سے بتائی۔ رائنا بشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا کہ میں لوٹ آؤں گا، مگر آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ رائنا ماں بننے والی تھی، وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ بتایا اور نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہم تمہیں تلاش بھی نہ کر پائے۔ بچے کی پیدائش کے بعد رائنا 10 دن بشالی میں رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے تھے اور رائنا کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ بشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں انہیں باقاعدہ رسوم کے ساتھ نہیں دفنایا جاتا۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی ایسی لاوارث موت مری۔ مسلمان ہونے کے باوجود کہ لاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا اور نہ ہی غسل کفن دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے تب سمجھ آئی میرے وجود کے اندر بے چینی سی کیوں بھری رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھے رائنا کی بے وفائی رلاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میں نے رائنا کے ماں باپ سے بہت منتیں کیں، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے اور بوڑھی نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے، کلاش کی کئی بیٹیوں کی شادیوں کا یہی انجام ہوا ہے جو رائنا کا ہوا۔ تم مرد ایسے ہی کرتے ہو، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں گے تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے، اب ہم اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میں اپنی شادی سے ایک دن پہلے گھر واپس پہنچا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرے والد گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے، میرا پورا خاندان جمع تھا۔ میرا والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، چترال میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتا پایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی، میری شادی مت کریں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت بھری زندگی دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ میرے والد ساکت رہ گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میرے والد کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ ندامت سے سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد ایک ماہ بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی اب 5 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسے کی ویسے ہی ویران ہے۔ رائنا کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔